ہاں جی، السلام علیکم۔ تو آج بہت ہی انتہائی اہم ٹاپک جو ہے اس پہ بات کرنے لگا ہوں۔ یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے ابھی تک سیکھا ہے۔ میں پرائمری اسکول، اس کے علاوہ ہائی اسکول، پھر کالج، یونیورسٹی لیول پہ میں پڑھا ہوں۔ تو میں نے ایک چیز جو ہے نوٹ کی ہے نا کہ بچے کو کیسے اس کا براٹ اپ، کیسے اس کی پرورش کرنی چاہیے۔ تو اس کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ اپنا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کروں۔ تو اس پہ اصل میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں۔ میرے خیال میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو نیچر ہے وہ محبت کرنا ہوتی ہے۔ ہم اس کو نفرت سکھاتے ہیں، معاشرہ سکھاتا ہے، اس کو جھوٹ بولنا ہم سکھاتے ہیں، اس کا جو کچھ بھی ہے نا اس میں خوبیاں اور خامیاں ہم لوگوں سے ہی وہ سیکھتا ہے۔ تو میرے خیال میں جب بچہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے اس کو قرآن سکھایا جائے۔ اس کو بیسک اسلام کی جو ایجوکیشن ہے نا وہ نا کسی بھی لیول پہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ قرآن حفظ کرے بچہ، جو ہے قرآن حفظ کرے گا تو اس کا حافظہ بڑھے گا، کیونکہ وہ قرآن سمجھ نہیں سکتا، بھی چھوٹا ہے، اس کو کم سے کم اس کو قرآن یاد کروایا جائے۔ اس کے بعد وہ جیسے جیسے اس کو شعور آتا جائے گا پھر وہ ترجمہ بھی پڑھے گا، پھر وہ تفسیر بھی پڑھے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے یہ جو دنیا کی ایجوکیشن ہے، دنیاوی ایجوکیشن ہے، یہ جو ہم لیتے ہیں نوکری کے لیے، ایجوکیشن کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی تعلیم جو ہے وہ انسان بننے کے لیے بندے کو لینی چاہیے، تاکہ بچہ انسان بن جائے اور بڑا ہو کے وہ اچھی زندگی گزارے، اچھا شہری بنے، نہ کہ وہ اس کا حصول جو ہے وہ ایک نوکری کے لیے بس وہ ایجوکیشن لے کے بس میرا مقصد بس ایک نوکری حاصل کرنا ہے، بس جاب۔ تو پھر معاشرے میں پھر نوکری پیدا ہوں گے، چاہے کوئی پرائیویٹ نوکر ہے، کوئی سرکاری نوکر ہے۔ تو یہ تو سب سے پہلے یہ چیز جو ہے نا اگلی نسل کے بارے میں ہمیں لازمی سوچنا چاہیے۔ جو خامیاں ہم میں تھیں یا جو ہم نے دیکھا ہے، جو شارٹ کمنگز تھیں، ان کو دور کر کے اگلی نسل میں کم سے کم وہ چیزیں ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے۔ جو پاکستان میں جو تعلیم دی جا رہی ہے بیسیکل اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول پہ، وہ تعلیم فروٹفل نہیں ہے، میننگ فل نہیں ہے، وہ میننگ لیس ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہی لوگ پڑھ کے پھر لوگوں کا خون چوستے ہیں، پھر اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی جاب مل جاتی ہے، کوئی ڈیزگنیشن مل جاتی ہے، تو وہی لوگ پھر لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہے معاشرہ، جتنا بگاڑ اور جتنا طوفان بدتمیزی چل رہی ہے، جتنی اس ملک میں لٹریسی ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، اتنا یہ ملک کی جو صورتحال ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو تعلیم نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں یا جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں، یہ بزنس بن چکا ہے۔ تعلیم، صحت اور اس طرح کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، بس پیسہ کماؤ بس۔ میرے خیال میں پاکستان سے جو نوکری ہے نا اس کو ختم کیا جائے، تجارت اور پارٹنرشپ اور اس طرح کی چیزوں کو فروغ دیا جائے، اور تاکہ جو معاشرے میں نا ظاہر جب بندہ جاب کرتا ہے تو وہ ایک نوکر بنتا ہے، وہ اس میں جو خوبیاں ہیں وہ بیسیکلی وہ ایز اے سبارڈینیٹ اس نے کام کرنا ہے، جو اس کو بتا دیا گیا بس اس نے وہی کرنا ہے۔ ہمیں ایز اے انٹرپرینیور کام کرنا چاہیے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں، اب انجینئرنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی پروفیشنل ایجوکیشن لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جو ہائر ایجوکیشن لیتا ہے اس کو کم سے کم اس کو ایز اے انٹرپرینیور کام کرنا چاہیے۔ جو لوگ میٹرک، ایف اے، بی اے کر کے چھوڑ جاتے ہیں ان کو جاب دینی چاہیے، نہ کہ خود ایم بی اے کر کے، انجینئرنگ کر کے، ماسٹر کر کے وہ خود جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ان امپلائمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، آزاد رہیں تو اپنے آپ کو غلامی میں نہ دیں، آزاد رہیں۔ نوکری بھی کرنی ہے کہ تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اصولوں کے بغیر کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ ہمارے ملک کے حالات تب تک نہیں بدل سکتے جب تک اگلی نسل کی سوچ نہ بدلے۔ یہ جس طرح کی ایجوکیشن ہے، جس طرح کے حالات ہیں، اگلے میں لکھ کے دے سکتا ہوں، اگلے 100 سال بعد بھی ہم لوگ بد سے بدتر ہوں گے، حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ بہتری کی طرف ہم گئے ہی نہیں ہیں۔
کوشش ہی نہیں کی ہم نے، اگلی نسل کو ہم نے تیار ہی نہیں کیا۔ اگلی نسل تو پہلی نسل سے بھی اس کا کریکٹر، اس کا کردار، اس کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس کی کریکٹر گرومنگ، سب کچھ پہلی نسل سے بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگلی نسل خراب ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں لازمی جو بڑے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، لیکن کون سوچتا ہے کسی کے لیے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کو عقل آ گئی تو ہماری دکانداری بند ہو جانی ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اگلی نسل کو شعور دے دیا تو ساڈی کنے مننی ہے۔ اس واسطے تعلیم دے سر سواہ تے مٹی تینوں چولہے چ پا دیو، اس تعلیم نو جڑی ہن دتی جا رہی بچیاں نو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس تعلیم دا، میں لکھ کے دے سکنا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس ایجوکیشن کا۔ یہ جو بچے اور بچیاں لے رہے ہیں نا اسکول کالجز میں، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اس کو تعلیم کون کہتا ہے؟ جو انسان ہے اس کو نا، میرے خیال میں جو بچہ ہے اس کو، اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ سب سے مین چیز ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ لازمی ہونی چاہیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے، اور جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بیسیکلی بندہ لوگوں کے سامنے تقریر کرے، لوگوں کے سامنے بولے، اگلی صف میں، بلکہ امام سٹیج پہ کھڑا ہو، ممبر پہ کھڑا ہو، وہ امام ہے، اس سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اور جو پچھلی صف ہے اس پہ کھڑے ہو کے کون سی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ ممبر پہ بندہ کھڑا ہو، آگے امام بنے بندہ، جب بندہ امام بنتا ہے نا تو پھر ہی وقت کا امام بنے تو پھر ہی اس میں خوبیاں آتی ہیں۔ اور ویسے بھی جو بندہ لوگوں کے سامنے بولتا ہے، ممبر پہ سامنے آتا ہے، تو اس بندے میں ویسے بھی خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں اس بندے میں۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی مولوی کو ڈپریشن، انگزائٹی اور اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے؟ انگزائٹی نے کی لینا انہاں کولوں، مولویاں کولوں، جڑے لوگ ممبر تے تقریراں کردے نے، اگے ہوندے نے؟ انگزائٹی انہاں نہیں ہوندی نے جڑی پچھلے صف 'ਚ کھلوندے نے، پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں چھپ کے۔ ثواب بھی کیا ملتا ہے پچھلی صف میں کھڑے ہو کے؟ میں ثواب کا قائل بھی نہیں ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، اس طرح کے بہت بڑے بڑے عہدے ہیں، لیکن کیا لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہیں؟ یہ کوئی عزت نہیں ہے میرے نزدیک۔ عزت تب ہی ہے اگر وزیر اعظم ہے تو ممبر پہ کھڑا ہو، سینٹرل جو مسجد ہے، جو مین مسجد ہے، وہاں پہ وہ مرکزی مسجد میں وہ جمعہ پڑھائے، اس کا خطبہ دے، پھر عزت ہے، امام بننے میں عزت ہے۔ اب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور ایویں تو کنے عہدے نے، یہ بڑے بڑے آفیسرز میں نے دیکھے ہیں، ان کا کوئی والد والدہ فوت ہو جاتی تو پچھلی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب اگے ہوندے نے۔ کیا فائدہ اس ڈیزگنیشن کا؟ اگر آپ اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اگر آپ اپنی والدہ کو اور والد کو اس کا مطلب تدفین کا آپ کو نہیں پتہ، تو کیا فائدہ اس ڈیزگنیشن کا؟ اس کو 0 سے ضرب دے دیں، آپ کے پاس جو بھی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ ہاں، آپ کو یہ جو بیسک اسلام ہے یہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں۔ آپ چھپ کے 100 کتابیں بھی پڑھ لیں، 1000 کتابیں، پوری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ چاہے آپ 1000 میں سے 2000 نمبر لے لیں، وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کا جو طریقہ ہے وہ ہے ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو اب آگے پتہ چلا کہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، یہ نمبر شمبر کتابیں پڑھنا اور یہ تو میٹر ہی نہیں کرتی بھائی۔ نمبر شمبر کو آگ لگا دو، کوئی نمبروں کی ضرورت نہیں ہے۔ خوبیاں پیدا کرو بچے میں خوبیاں پیدا کرو گے تو وہ خود ہی اپنی زندگی اس کو آسان ہو جائے گی، ورنہ وہ بھی زندگی سے مایوس ہوگا اور وہ زندگی میں اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کرنا کیا ہے۔ بندے میں خوبیاں ہوں، اس کو چاہے آپ چولہے میں پھینک دیں، ادھر سے بھی وہ نکال لے گا کوئی نہ کوئی رستہ۔ پہلے بچہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، وہ لوگ پی ایچ ڈی ڈبل ٹرپل ایم اے پی ایچ ڈیز کی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے سر گنجے ہو جاتے ہیں، پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ نوکریوں کے لیے کھجل ہوتے ہیں۔ پی ایچ ڈی دے سر ایک لتر اس بندے دے سر کی فائدہ اس پی ایچ ڈی دا؟ کوئی فائدہ ہے؟ بعد 10-15 ہزار واسطے دھکے کھاندا پھرے، نوکری لبدا پھرے، کیا فائدہ اس پی ایچ ڈی کا؟ فائدہ تو تب ہے اگر آپ پی ایچ ڈی کر لیں یا کوئی بھی ایجوکیشن لے لیں، اس کے بعد لوگ آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کریں، آپ کو یار
ہمیں کو 20 منٹ دے دو یار، ہمارے اسکول آ جاؤ، ہمارے ادارے میں، ہمارے آفس میں آؤ، لوگ آپ سے خواہش اظہار کریں۔ پی ایچ ڈی کیتی ہے تو پی ایچ ڈی کر کے تے وہ بھائی بعد بھی کھجل کھروا رہی، یہ تعلیم نہیں ہے بھائی، اس کو کوئی تعلیم نہیں کہتے، یہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے یہ۔ دنیا کی تعلیم آپ نے دیکھ لی، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس آپ کو خاتم النبیین کا بھی تلفظ کا نام پتہ ہو اور آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو پھر یہی کچھ ہونا ہے آپ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ جب دین سیاست سے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ پھر کچھ نہیں رہ جاتا۔ اصل میں یہی ایک جو سیاست ہے یہ عبادت ہے لوگوں کے کام کرنے، اور یہ تبھی آتی ہے اگر بندے میں انسانیت ہو، تو بندے میں اسلامی شعور ہو، اسلامی نالج ہو، تو پھر ہی اس کو پتہ ہے کہ کیا حساب کتاب ہے۔ ورنہ یہ پڑھ لکھ کے بعد میں لوگوں کا خون چوستے ہیں اور اس کو پھر ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہم خون جو چوس رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو کردار سازی ہے وہ سب سے پہلے ہے، کردار سازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے نزدیک۔ بس کامیابی کا یہی فارمولہ ہے کہ بندہ ممبر پہ کھڑا ہو، سامنے کھڑا ہو، بس لوگوں کی رہنمائی کرے، بس سامنے کھڑا ہو، ممبر پہ کھڑا ہو، نہ کہ وہ پچھلی صف پہ۔ اگر امام مسجد آپ کو آدھا گھنٹہ تقریر کرتا ہے تو اس کے بعد اسے کہیں بھائی جان آپ نیچے آ جائیں، میری بات سنیں، جنیاں میں تینوں گلاں تیریاں سنیاں نہیں ہوں تو میریاں سونا۔ ہر انسان امامت کے قابل ہو، ہر انسان امام بنے، تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے، امام آپ کے سامنے جو کچھ آگ لگی ہوئی ہے اس ملک میں، آپ کو کیا پتہ ممبر پہ وہ بندہ جو بیان کر رہا ہے کیا بیان کر رہا ہے، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو۔ علم ہوگا، اگر کوئی بندہ ڈنڈی مارے گا، کوئی غلط چیز بیان کرے گا، آپ اسے پکڑیں گے کہ آپ یہ چیز غلط بیان کر رہے ہیں، یہ ایسے ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، ذہن کے جو تالے ہیں ذہنوں پہ، ان تالوں کو کھولنا ہوگا، سوچ بدلنا پڑے گی۔ جب سوچ بدلیں گے تبھی حالات بدلیں گے۔ ہم بڑے ظالم ہیں، ہم نے نہ اس ملک کو چھوڑا ہے، نہ اسلام کو چھوڑا ہے، نہ ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا اس ملک میں، نہ ہم نے کوئی اگلی نسل کی کوئی بہتری کی ہے۔ حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم قصوروار ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہو رہے ہیں ہم یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی ہو۔ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود بندہ کوشش نہیں کرتا، کوشش کرنا پڑے گی آپ کو۔ ہم نے علیحدہ ایک مسجد جو ہے نا، مسجد اور یہ جو دین کے کام ہے وہ ہم نے مولویوں کے سپرد کر دی ہیں، دنیا کے کام اپنے سپرد لوگوں نے لے لی ہیں۔ وہ یہ ایک ہی کام ہے، وہ بندہ دنیا کے کام بھی کرے، وہ مسجد کے امور جو ہے وہ دین کے کام بھی وہ بندہ کرے۔ دین مولویوں کے پاس ہم نے کر دیا کہ بس ان کی وراثت ہے اور ان کی میراث ہے اور ان کا ہی سب کچھ ہے، ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے مسجد دے نال۔ آپ ڈی آئی جی بنے، آپ دنیا کے سارے عہدے لیں، آپ بڑے بڑے آفیسرز بنیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اتنے قابل ہوں کہ آپ خطبہ دے سکیں، آپ مطلب یہ جو مین اسلام کی جو عقائد ہیں ان میں آپ ایفیشینٹ ہوں، تو یہ چیز سب سے پہلے ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کسی کو غسل دینا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے سے زیادہ ان کی کیئر کریں، وہ اگلی نسل ہے، ان کا خیال رکھیں۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں آپ کی بھی بہتر ہو جائے گی، ان کی بھی ہو جائے گی۔ آپ کی 100% ڈیوٹی ہے کہ بچوں کو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا اور بچوں کو اچھی تربیت دینا، اور اپنے جو ذہین ترین بچے ہیں بلکہ سارے بچوں کو آپ دین اسلام سکھائیں، ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی پڑھائیں۔ آپ کے سامنے ہے دنیا کی تعلیم بھی، آپ کے سامنے ہے دین کی تعلیم بھی، آپ کے سامنے ہے۔ باقی اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے اور ان کا جو کردار ہے، کردار سازی، ان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، کریکٹر گرومنگ ہے، تو یہ آپ کوشش تو کریں، باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں، کوشش تو کریں۔ پیرنٹس بھی ظالم ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، بچے بالکل ابھی 3-4 سال کا بچہ ہے اور اس کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے بیچارے کو، وہ سارا دن وہاں پہ بیچارہ روتا رہتا ہے۔ پیرنٹس سے زیادہ بچے کو کون محبت کرتا ہے؟
وہ بھی پھر کل آپ کی اسی لیے وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے. جب دین اسلام نہیں آئے گا تو پھر لوگ جا کے وہ اپنا کلچر چھوڑ کے انگریزوں کے دوسرے کلچر اڈاپٹ کریں گے. دھوبی دا کتا گھر دا نہ گاٹدا، نہ ادھر دے رہے نہ ادھر دے رہے. اپنے کلچر میں اپنی زبان میں رہیں. سپریم کورٹ نے بھی ججمنٹ پاس کی تھی کہ سی ایس او اس طرح دفتری زبان، اگر انگریزی کوئی ذہانت، اگر کوئی انگریزی بولتا ہے تو اس کو صرف زبان آتی ہے، وہ ذہین نہیں ہے. ہم نے اس کو عجیب سا لے لے، اگر کوئی انگریزی بولتا ہم کہتے ہیں یہ بڑا ذہین ہے، چاہے انہوں یہ پتہ نہ ہوئے 20+70 کنے ہوں. بس اس کو اتنا ایج ہے کہ اس کو ایک زبان آتی ہے بس. اور انگریزی کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھانا چاہیے، اس کو ایز اے لینگویج پڑھانا چاہیے. ہم نے ایز اے اس کو کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے. سارا سسٹم ہی پیتھیٹک ہے، سارا سسٹم ہی غلط ہے. اپنے کلچر میں شلوار قمیض تھا، اب وہ کلچر چینج ہوا تو وہ پینٹ شرٹ آ گئی، ان کے پیچھے ہم چل پڑے. امی ابو کہتے تھے کتنے اچھے نام تھے، اب ماما پاپا ڈیڈ ڈوڈ پتہ نہیں کی کچھ آ گیا. پتہ نہیں معاشرے میں اساں کی دے کے چاہ رہے ہیں اگلی نسل نوں، اساں اگلی نسل نوں پتہ نہیں کی کچھ کر کے چلے ہیں. ہم آج بھی ان انگریزوں کے غلام ہیں. وہ تو چلے گئے ہیں لیکن ہمیں غلامی میں چھوڑ گئے ہیں. ہم آج بھی وہی غلامی، وہی غلاموں والا ذہن، وہی سب کچھ. آج بھی ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پائے. ذہنی غلامی جو سب سے بڑی غلامی ہے. اپنے کلچر کو ڈیولپ کریں، اس کو اڈاپٹ کریں، اپنی زبان میں بات کریں. اپنی زبان چھوڑ کے لوگوں کی اپنی چیزیں لی ہوئی ہیں، لوگوں کی زبانیں، لوگوں کا کلچر لیا ہوا ہے، اڈاپٹ کیا ہوا ہے. یہ چین دیکھ لیں، اس طرح اور بھی بہت سارے ملک ہیں، انہوں نے اپنی زبان میں وہ دیکھیں کہاں تک پہنچ چکے ہیں. ان کی اگر کوئی فارن آتھرز ہیں ان کی ٹرانسلیٹ کریں اپنی زبان میں، ان بکس کو، ان چیزوں کو مطلب ٹرانسفر کریں، لیکن پرائیورٹی اپنی چیزوں کو دیں. ہم نے اپنی چیزوں کو حقیر جانتے ہیں. ہم لوگ ان چیزوں کو چاہے وہ گندی چیز بھی ہو تو اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اگر دوسروں کی کوئی اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وقت کی پابندی جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کرپشن نہیں ہے تو اس طرح آپ کریں. لیکن جو دوسری چیزیں ہیں ان کو، جن کو ضرورت ہی نہیں ہے اڈاپٹ کرنے کی، وہ اپنے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. اس لیے اگلی نسل کے بارے میں لازمی سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. چلو تہاڈی تو گزر ہی جانی، جویں بھی گزر جانی ہے. اگلی نسل کو تو کم سے کم ہم بہتر کریں. اور دوسرے نمبر پہ پہلے ایک فیملی سسٹم تھا، لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے. اب آئسولیشن ہو چکی ہے، سارے لوگ موبائل سے کنیکٹڈ ہیں. پہلے لوگ اکٹھے ملتے تھے، فیس ٹو فیس بات کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی وہ بات سنتے تھے. اب موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور اگر ان کی آپ نے بچوں کی پرورش نہ کی تو وہ بھی یوٹیوب اور فیس بک اور اس طرح کے ٹویٹر اور یہ استعمال کرنے کے بعد وہ کہیں گے یا اللہ اس کا ثواب جتنی میں نے فیس بک استعمال کی ہے اس کا ثواب میرے پیرنٹس کو بھیج دے، میرے ماں پیو انہوں دے دے. واٹس ایپ تے سٹیٹس دا ثواب تانوں پہنچے گا. پھر یہ تو ایک سہولت نکلی ہے، ہم نے اس کو ضرورت بنا لی ہے. یہ چیزیں ضرورت نہیں ہے. اور یہ تبھی آئے گا اگر بچوں کو آپ نے ان کی کریکٹر اور پرسنالٹی اور ان کا کردار سازی کی، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے سر پہ سوار کیا ہوا ہے ان چیزوں کو، ان کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنا ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں.